بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 69ویں سورت سورہ الحاقہ پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ میں نے ڈیوائن ایکوریسی نام تجویز کیا ہے۔ 52 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل الحاقہ ایک مکی سورت ہے۔ الحاقہ سے مراد ایک ایسی حقیقت ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کا دن حق ثابت کر دے گا، اس لیے اسے الحاقہ کہا گیا ہے۔ ایک ایسی کھری سچائی کی طرف اشارہ ہے جس کا ہر ایک کو ہر حال میں سامنا کرنا ہوگا۔ الحاقہ کے معنی کے مشابہ سورہ القاریہ بھی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا آغاز بھی ایک ہی جیسا ہے۔ جیسے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اسی طرح سورہ القاریہ کا آغاز بھی ایسے ہی ہو رہا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اس سورت پاک میں اس بات کی تنبیہ ہو رہی ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح دین کو رد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انہی کی طرح عذاب دے کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ قوم عاد نے جب نافرمان قوموں کی طرح رب تعالیٰ کو جھٹلایا تو ان پر شدید قسم کی ٹھنڈی اور تیز آندھی کا عذاب بھیجا گیا، جو مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ان پر مسلط رہا۔ قوم عاد بڑے قد آور لوگ تھے، اس لیے انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ زمین پر کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے کی طرح گرے پڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ بخاری اور مسلم کی مشترکہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مدد سامنے کی ہوا سے کی گئی ہے اور قوم عاد کو پیچھے سے چلنے والی ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا گیا تھا۔ سورت واضح کر رہی ہے کہ اسی طرح جب فرعون اور لوط کی قوموں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ خطا کاری کی روش پر بستیاں الٹا دی گئیں۔ اس سے مراد قوم لوط ہی کی بستیاں ہیں۔ اسی طرح قوم نوح کو بہت بڑا طوفان دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سورت پاک کی آیت نمبر 12 بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی خاص واقعہ کو نصیحت بنا کر ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ ہماری تربیت کا سبب پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمارا دل و دماغ، ہمارے کان اس پر توجہ دیں، یعنی ہم غور و فکر کریں۔ ابو الحسن علی ابن احمد الوحیدی اسباب نزول القرآن میں درج کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے قریب کر لوں، دور نہ رکھوں۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھاؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ مکمل طور پر چیزوں کو سمجھ جائیں۔ یوں یہ آیت نمبر 12 نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب سے کہا کہ وہ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان بنا دے، اور قرطبی میں درج ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں سنی جسے یاد نہ کر لیا ہو۔ اسی طرح یہ صورت ڈیوائن ایکوریسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات واضح کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، 8 فرشتے رب کے عرش کو اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں اپنے اعمال کا نتیجہ موصول کرنے والوں کو زبردست شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ یوں سورہ الحاقہ قرآن مجید کی ایک مدلل انداز میں شان بیان کر رہی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک ایک حرف ایک معزز رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے، ڈیوائن ایکوریسی پر مشتمل ہے، اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ حق سے لبریز ایک انمول خزانہ ہے، جھٹلانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی لوگ آج تک اسے جھٹلا نہیں سکے اور نہ ہی قیامت تک جھٹلا پائیں گے۔ جو بھی اس پاک کلام کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی کا سامنا کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ یہ سن سکوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے ہیں۔ آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرمانا شروع کی۔ میں قرآن کی فصاحت و بلاغت پر تعجب کرنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اہل قریش سچ کہتے ہیں، یہ آدمی واقعی شاعر ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صورت کی آیت نمبر 41 تلاوت فرمائی جس میں شاعر ہونے کی نفی تھی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اگر یہ شاعر نہیں تو یہ کاہن تو ضرور ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صورت کی آیت نمبر 42 تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تلاوت کرتے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل صورت پڑھ ڈالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا، اور یہی واقعہ بعد میں میرے اسلام لانے کا سبب بنا۔ پس آئیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں تاکہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی ساری سچائیاں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ ہر سچ کھلنے پر ہم رب کی مزید پاکی بیان کریں تاکہ روز قیامت اعمال نامہ تقسیم ہو رہا ہو تو ہم خوشی سے جھوم اٹھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔